السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے بدبودار زندگی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے اچھی زندگی۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اچھی زندگی عطا کی ہے۔ یہ زندگی اچھی تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب اس کے قانون پر ہم عمل کریں گے جس نے ہمیں یہ اچھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کے قانون سے باہر ہو جائیں گے، حد سے تجاوز کرنے لگ جائیں گے، تو اچھی زندگی کے بعد ہمیں شرمندگی ہی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنے والا اس زندگی سے۔ یہ جو اچھی زندگی تھی ہماری، یہ بدبودار زندگی بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ زندگی کو بدبودار بنانے والی فقط اور فقط ایک چیز ہے، وہ ہے نفسانی خواہشات۔ کہ ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی خواہش کو لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر میری خواہش پوری ہو رہی ہے تو زندگی کامیاب ہے، اگر خواہش پوری نہیں ہو رہی تو زندگی میری ناکام ہے۔ زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنے کلام مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، جو فقط اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ جو فقط اور فقط اپنی آرزوؤں پر، اپنی خواہشات پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے بچائے، نفسانی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، ہم سب مسلمانوں کو۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، اس دنیا میں جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی گئی ہے، ان میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک نفسانی خواہشات ہیں۔ اللہ کے بندے، جس سے بھی سوال کرو اور جس سے بھی پوچھو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ فوراً یہی جواب دیتا ہے کہ یار میرا دل نہیں کرتا۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میرا دل نہیں کرتا۔ روزے کیوں نہیں رکھتا؟ میرا دل نہیں کرتا۔ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ میرا دل نہیں کرتا۔ داڑھی سنت کے مطابق کیوں نہیں رکھتا؟ میرا دل نہیں کرتا۔ جو آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ فقط اور فقط اپنے دل کی چاہت کے اوپر عمل پیرا ہے۔ ہر وقت وہ یہ سمجھتا ہے دل کرے گا تو کروں گا، دل نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہی نفسانی خواہشات ہیں۔ اسی نفسانی خواہشات نے ہماری زندگی کو بدبودار بنا دیا ہے کہ دل کرے تو اللہ کی اطاعت کرو، دل نہ کرو تو کیا اللہ کی اطاعت کو آپ چھوڑ دیں گے؟ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے
ہماری زندگی بدبودار ہو چکی ہے۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں فقط اور فقط نفسانی خواہشات کے اوپر ہو رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدکاری کر رہا ہے تو وہ بھی فقط اور فقط اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، سود کھا رہا ہے، نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، قتل کر رہا ہے، نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو پیٹ رہا ہے، الغرض جو بھی انسان اس دنیا کے اندر گناہ کر رہا ہے فقط اور فقط اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بھائی اللہ کی اطاعت کرو، وہ جواب دیتا ہے میرا دل ہی نہیں کرتا۔ تو بھائی اگر آپ کا دل نہیں کرے گا تو کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے؟ جب تک ہم نے اپنے اس نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر سکون ملنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بہرحال جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بھائی ہماری جو خواہشات ہیں ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، ہمارے جو خواہشات ہیں دل کے اندر تو وہ سمندر کے اندر پانی کے اتنے قطرے نہیں ہوں گے جتنے ہمارے نفس کے اندر خواہشات ہیں۔ بھلا بتاؤ تو کیا تم ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہو؟ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ بالکل غلط، اس آدمی کا دعویٰ ہی غلط ہوگا۔ آپ ایک گناہ کرو گے، 2 کرو گے، 100 کرو گے، 1000 کرو گے، پھر بھی تمہارا نفس تم سے راضی نہیں ہوگا۔ فقط اور فقط جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہی ہماری زندگی گزارنے کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کو عقل مند کہا ہے، اور فاجر شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر ڈٹا رہے اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت میں بھلائی کی امید رکھتا ہو، تو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، اس کے باوجود بھی نظریہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ مجھے آخرت میں بھلائی ملنے والی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ انسان کے اندر سب سے بڑی جو بیماری ہے وہی نفسانی خواہشات ہیں۔ اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو پھر یہی جو بیماری ہے تو یہی تمہارا علاج بن جائے گی، یہی بیماری تمہارے لیے دوا بن جائے گی۔ محترم سامعین، ہم نے اپنی زندگی کو بدبودار بنا لیا ہے۔ کبھی دیکھو کوئی بدکاری کر رہا ہے، کسی کو دیکھو سود کھا رہا ہے، کسی کو دیکھو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم سارے اس وجہ سے مبتلا ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہو چکے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، فقط اور فقط جنت کے اندر ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ اس بات کا بھی اللہ کا قرآن گواہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
تمہارے لیے اس جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، اور جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہماری جو خواہش ہے وہ فقط اور فقط جنت کے اندر پوری ہوگی، یہاں ہماری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ بھائی ہم نے اپنے نفس کو سزا دینی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ فقط اور فقط اللہ کا ولی بننے کی یہی ایک علامت ہے، فقط آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ اپنے نفس کی، اپنے دل کی چاہت کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اگر نماز کا ٹائم ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھوں، تو آپ اپنے نفس کو رگڑا دیں، اس کی مخالفت کریں، آپ نماز کی طرف آ جائیں۔ روزے کا دل نہیں کرتا، آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں اور اس کو رگڑا دیں، روزہ رکھ لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے جی چراتا ہے تو اس کو رگڑا دیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ والدین کی نافرمانی پر نفس ابھارتا ہے تو اس کو رگڑا دیں اور والدین کے فرما بردار بن جائیں۔ جب آپ اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہیں گے تو آپ ایک دن اللہ کے ولی بن جائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ جتنے بھی آپ گناہ کر لیں، یہ ہمارا جو نفس ہے یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو بھائی اس کے اندر تو اتنی خواہشات ہیں، اتنی خواہشات ہیں، جتنے پہاڑوں میں پتھر نہیں ہیں، سمندر میں اتنی پانی کے قطرے نہیں ہیں، ریت کی اتنی ذرات نہیں ہیں، جتنے ہمارے دل کے اندر خواہشات ہیں۔ ہم کس کس خواہش کو پورا کریں گے؟ اب کبھی بھی ہمارا نفس ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب تم بس کر دو۔ یہ تو ہم سے کرواتا رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی بدبودار زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عافیت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو اس بدبودار زندگی سے عافیت میں رکھے۔ آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ تمام حضرات عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچیں گے، اپنے نفس کی مخالفت کریں گے، اپنی خواہشات کی مخالفت کریں گے۔ جنت میں ہماری خواہشات پوری ہوں گی۔ یہاں دنیا میں کسی بادشاہ کی بھی آج تک خواہش پوری نہیں ہوئی، تو ہماری کب پوری ہو سکتی ہے؟ آج سے میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نفس کی مخالفت کروں گا، اور آپ بھی یہ عہد کریں کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔